امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے، بادشاہ تھا، اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے۔ علماء پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں؟ لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی۔ اور ویسے ابھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی، خدا کے بندے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے، یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے، انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے، دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی،
مقدار ایک جتنی، اس کا آدھا کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے. اتحیات میں بیٹھے سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا. ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے. اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والدحیٰ موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے. جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا. ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کرے. رکوع میں بندہ چلا گیا ہے تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے. اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قومہ کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے. پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے. حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا. آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی. دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کی. وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا. کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے. اب فرماتے ہیں میں سیانہ ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شابی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا. اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شابی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے. تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر،
शुबानी से कलीमी 2 कदम है। अल्लाह करे किसी को कोई मिल जाए, किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है, अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाबी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी है जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की और हुजूर के जूते उठाने की। डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा, कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं। तो कहते हैं मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया, कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसनद पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई, फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शद तलाश कर। सह नफल नमाजा पढ़िया, जालम नफ्स न मरदा हूं, ए बान फकीरों किसे नहीं मारे, आए होए चोर अंदर दा हूं। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे। हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया। 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया। जो इल्म मैंने इमाम हम्माद से सीखा था पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया है। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानका बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स है कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते, अमीरों के बच्चे FSC पढ़ते हैं, BSc पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं। और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती है, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाए। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाते मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के
سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا. میں غربت کے عالم میں نکلا. رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا. فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا, لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا, پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا. آپ فرماتے امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے. ایک دن امام اعظم باہر نکلے, مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے. کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے. کہنے لگے چل آ جا پڑھا کر, آ جا مدرسے میں پڑھا کر. کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا, گھر سے کام کرنے آتا, سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا. مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ. میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو, میں تو پڑھنے جاتا ہوں. کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی. کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا, میرا بچہ خراب کر دیا. میں کام پہ بھیجتی تھی, اس نے کس چکر میں ڈال دیا؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے, کام بھی تو کرنے چاہیے نا. کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی. امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی, اربوں خربوں پتی تھی, اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر, سارا بغداد, سارا کوفہ, سارا مصر سلوٹ کرتا ہے. بی بی آئی اور تیل جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی, تیرا اتنا نام, تجھے خیال ہی نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں, تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا, میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی؟ مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے؟ کہتی اتنے سخت جملے کہے, پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے. کہنے لگے میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے. بی بی بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. بی بی کہتے تیری امام صاحب سنتے رہے. جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے. کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے, تیرا بیٹا بڑا لائق ہے, تو اسے پڑھنے دے. کہنے لگے چپ کر بے مولوی, یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی؟ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو 3 دینار کا, ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے, کہنے لگی 40 درہم ہے. اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے, حالانکہ میں کناک کا خرچہ کرتی تھی, لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا. میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے, تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا, پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے, یکم سے پہلے آئیں گے. او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں استاد ملتے ہیں, کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے, التجائے کرتے, پیار کرتے. گزر گیا وہ دور. اب تو سوٹ لینے کا دور ہے, مٹھائیاں لینے کا دور ہے, ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 مہینے نہیں, 20 سال تک کہنا آسان, بولنا آسان, سننا آسان, 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے, وہ پڑھتے رہے. اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے, تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا, وقت آئے گا تو دیکھے گی. کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے, وقت بیت گیا. ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں. کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا, میں چیف جسٹس بنا. میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا, تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے. فرماتے ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی, علماء کی بڑی فرما بردار تھی, محبت کرنے والی تھی. اس نے حلوہ بنا کے بھیجا, کھانا بنا کے بھیجا. ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ ہی یہیں آ جائیں میرے ساتھ. کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا, ایک میں بیٹھ گیا, بیچ میں کھانا رکھ لیا. اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی. 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی. جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا, ایک یتیم, ایک لاوارث,
ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا، دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ، مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائے۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لے، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈے، اس کی وردی اپنے ذمے لے لے، کتابیں اپنے ذمے لے لے، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لے، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے، فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابع داری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ دعا فرمایا کرے کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی، اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ کہیں اور کے قابل کیوں بلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے، ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے، اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فرمانے لگا بالکل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر، رب کی زمین پہ نہ رہ، کسی اور کی زمین پہ چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے چل اللہ کی ساتھ سے نکل جا۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ رو پڑے۔ فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے، پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی، میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے، وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے۔ حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، اسے جدا نہ کر۔ تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے، حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی، چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب اسرائیل کو بھیجا، مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش، ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے؟ جو بے ہوش ہو گیا تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی، طوائف کی۔ تو وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتانا، تو بتانا
کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں؟ یہ وقال الانسان ما لہا، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ اور سن لو، لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا۔ ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے، اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا، ایسے امراض ٹوٹ پڑے۔ اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے، پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے۔ بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے۔ ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے۔ چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت
خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سونار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سونار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا جوان کیا. سونار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا, کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان. اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سونار آیا, بیوی چیخنے لگی, چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی. جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سونار محو حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لت اٹھائے گا, ڈنڈا اٹھائے گا, نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سونار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی. جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ نہیں بچے. اس لیے کہ تیری نظر ہے, کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں, کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, اور وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا, یہ بیماری ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے. 500 سال جس نے لگائے, بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں, پھر انصاف کر لیتے. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر, جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص کو, کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے, لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تو لو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھئی اس کو تو 500 سال دیے تھے, یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا, پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا آیا ہے, پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو, لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا, وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر, پر لمبے کر میں تو بھی. یہ کیا بات ہوئی, آج اتنی دولت بڑھتی جاتی ہے, عبادت سکڑتی جاتی ہے.
وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑا پھر. تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا، تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا، ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح، مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ. کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے، ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ. تھا پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا قریب ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبل، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبل، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی، میں انتظار میں ہوں،
میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کر لوں۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں، دعا کر دیں۔ بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں۔ کچھ کرے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی تعویذ دے، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی۔ اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے، تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے، اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے، اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا، شاید کہیں میسر آئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے، لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے، ہمیں الحمدللہ فرما بردار، تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا، تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں، شکر کریں۔ بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے، جہاں بیٹھیں گے پریشانی۔ مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے، یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اماں نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا ویسے۔ بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانحہ ایسا ہو گیا ہو۔ اللہ کی رحمت کی بات کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا۔ یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف، فرشتے کھینچتے ہیں تو پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا، وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ چلو آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا، جی انتے سی لیکچر دینے نا اپنے بچیاں نو، اور بڑا 1.5 گھنٹے کا، بچے ناراض نہ ہو جائے، جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ، تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے، ذرا نظارہ دیکھنا، دوزخ کو لے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا، پھر پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، رحمت دا دریا الہی، بلاؤ اسے واپس آیا۔ اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا، عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے۔ جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا، پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے معافی دے دینی ہے، بخشا جاؤں گا۔ پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی، یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی۔ اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی۔ بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں، تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو، عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، صبح سے شام تک کہے الحمدللہ۔ کیا کہے؟
ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا، وہ منع ہے، ڈینگے نہیں مارنے، بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لب و لہجے، تشکر کے لب و لہجے۔ ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں، ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں، اس کو نکال دیں۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت، فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا۔ دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو، جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی۔ معاملہ پتہ کیا ہے، ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن، فرمائی ایمان کی دلیل دو۔ یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل۔ حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن، فرمایا دلیل دو۔ حضور دلیل ہے ہمارے پاس، دو۔ یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو، تم مومن ہو، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا، فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوائے ہو؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں۔ میزان عمل تلوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں۔ کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات۔ تو فرمائے اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں۔ ناراض ہو گیا آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا۔ اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑھی نہیں رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا۔ اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جد و جہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا۔ مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو۔ علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھڈو مکان سارے۔ اقبال وہ دیکھے نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں کہ بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی۔ ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے۔ یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی، اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ۔ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی۔ وہ ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا
اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے، چل کر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا، میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی شیر سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔